اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف آفیشیل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری ویڈیو خصوصاً ان افراد کے لیے ہیں جنہوں نے بہت زیادہ وظائف پڑھے ہیں اور وظائف پڑھ کے خود کو برباد کر چکے ہیں۔ ان پر رجتیں ہیں، بندشیں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے، جنات ہیں، جادو ہیں، کچھ بھی کہیں۔ آج ایک ایسا خاص عمل، دل کا راز آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو مزہ آ جائے گا۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ جب آپ یہ عمل ایک بار کریں گے تو اس کے بعد آپ کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ ایسے ہوگی کہ آسمانوں کو چیرتی جائے گی، کیونکہ عمل ہی ایسا ہے۔ اس کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک ہوتا ہے رجت، ایک ہوتی ہیں بندش، ایک ہوتے ہیں جناتی اثرات، ایک ہوتے ہیں جادو کے اثرات، اور ایک ہوتے ہیں انسان پہ نام کی نحوست۔ ٹھیک ہے نا؟ اس سارے پہ انشاءاللہ میں سارے اعمال بتاؤں گا۔ آپ نے ویڈیو کمپلیٹ دیکھنی ہے، مس نہیں کرنی۔ اسی طرح آپ نے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کرنا ہے۔ میری وجہ سے، آپ کی وجہ سے کسی مسلمان بہن بھائی کا بھلا ہو تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ معزز سامعین، اگر آپ بڑے وظائف پڑھ چکے ہیں، اب وہ آپ وظائف پڑھتے ہیں، اس پہ اثر نہیں ہوتا، آپ کی کاٹ کر دی جاتے ہیں، کچھ بھی ہیں، آپ پہ رجت بھی ہیں، آپ رجت کی وجہ سے پریشان ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے، خاص یہ عمل کرنا ہے۔ ایک دن میں 3 بار عمل کرنا ہے، 1 بار یاسین شریف پڑھنا ہے، اور آپ نے اپنے پاس مسجد کا پانی یا نہر کا پانی یہ رکھنا ہے، گھر کا پانی آپ نے اپنے پاس نہیں رکھنا۔ یہ تینوں وقت آپ نے وہی ایک ہی پانی رکھنا ہوگا جو پہلے سے آپ نے لیا۔ آپ 3 بوتل یا 4 بوتل پانی لے لے، باہر سے منرل واٹر بھی لے سکتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کے گھر کا پانی نہیں ہو، باقی آپ کسی بھی جگہ سے پانی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبح فجر کے بعد، اور یہ منگل کے دن آپ کریں یا جمعے کے دن کریں تو انشاءاللہ زیادہ تاثیر ہوگی، یا منگل کے دن یا جمعے کے دن کریں، ورنہ آپ اس کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں۔ جو میں بہتر سمجھتا ہوں میں وہ بتاتا ہوں۔ آپ نے 1 بار یاسین شریف پڑھنا ہے، ہر مبین پر آپ نے 7 بار سورہ عبس و تولی یہ سورہ مبارکہ پڑھ کے پانی پر فوراً دم کرنا ہے۔ پھر آپ نے اس مبین سے لے کر دوسرے مبین تک پڑھنا ہے، مبین در مبین نہیں پڑھنا، پہلے مبین تک پڑھا، آپ نے 7 بار سورہ عبس و تولی پڑھا۔ اب اس کے بعد پھر آپ نئے سرے سے شروع نہیں کریں گے، اسی مبین سے شروع کریں گے، دوسرے مبین تک جا کے آپ نے پھر 7 بار سورہ عبس و تولی پڑھنے ہیں۔ اسی طرح ہر مبین پر 7 مبین پر آپ نے 7 بار سورہ عبس و تولی پڑھ کے پانی پر دم کرنا ہے۔ اور یہ ایک بات بڑی اہم یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک تو آپ نے اس دن بڑا گوشت نہیں کھانا، بڑا گوشت آپ نے نہیں کھانا، نہ اس دن آپ نے دودھ پینا ہے، نہ دہی کھانی ہے، نہ لسی پینی ہے، اس سارے دن آپ نے یہ چیزیں نہیں کرنی، بلکہ دودھ کی چائے بھی آپ نے نہیں پینی۔ یہ بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ میوہ بھی کھا سکتے ہیں، روٹی بھی کھا سکتے ہیں، سالن بھی کھا سکتے ہیں، بکرے کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں، مرغی کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں، لیکن جو ہے نا بڑا گوشت یہ وغیرہ نہیں کھانا۔ دوسری سب سے اہم بات، جب آپ پانی اپنے پاس رکھیں تو اس کا سر ڈانپ کے رکھیں، کھلا نہ رکھیں۔ دم کرتے ہوئے آپ وہ اس کا سر پہنچ جائیں، وہ اٹھا لیں، دم کر لیں، پھر آپ ایسے رہنے دیں۔ اب یہ پانی آپ نے اتنا لینا جیسے 5 لیٹر 4 لیٹر کم نہ ہو۔ یہ پانی آپ جب دم کر لیں، یاسین شریف ختم ہو جائے تو اول آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھ کر یہ دعا کرے کہ اللہ جتنی بھی میں نے پڑھائی کی، جتنی بھی میں نے جو کچھ بھی میں نے پڑھا، یہ سارا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیتاً تحفتاً پیش کرتا ہوں، میری طرف سے اس پہ پیش فرما دے۔ پھر تمام پیغمبران علیہ السلام کو، پھر اہل بیت کرام کو، صحابہ کرام، تابعین، امہات المومنین، تمام مسلمانوں کو ہدیہ کر دے، اور یہ کہیں کہ اللہ اس کلام پاک کی برکت سے مجھے ہر طرح کی بندش سے، رجت سے ہمیشہ کے لیے نجات اور شفا عطا فرما دے۔ اب آپ نے پانی پر دم کر دینا ہے۔ اب یہ پانی آپ نے پینا بھی ہے دوپہر تک، اور 1 بار اس سے اچھی جگہ پہ غسل بھی کرنا، اس کے ساتھ اور پانی نہیں ملانا، بس صرف اتنا پانی لے لیں کہ سر پہ ڈال کے پورے وجود پر آپ ہاتھوں سے ملیں۔
اتنا پانی لے، اور پانی آپ نے اس میں بالکل نہیں ڈالنا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ 5 لیٹر کم از کم پانی لے، یا 5 بڑے بوتل جو ہے نا وہ آپ لے، منرل واٹر کے. اب بقایا پانی جو ہے وہ آپ نے ختم کرنا ہے دوپہر تک، مطلب 2 بجے تک آپ نے ختم کرنا ہے. 2 بجے کے بعد 3 بجے آپ نے پھر بیٹھ جانا ہے. اس وقت آپ نے 3 بوتلیں دم کرنی ہے. اسی طریقے سے یاسین شریف پڑھنا ہے. اسی طریقے سے آپ نے سارا کچھ کر کے آپ نے 3 بوتل جو ہے نا وہ پانی کے آپ نے دم کرنے ہیں. اب 1 بوتل سے آپ نے غسل کرنا ہے، 2 بوتل آپ نے عشاء کی نماز تک ختم کرنے ہیں. اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد پھر آپ نے یہی پڑھائی کرنی. اب پہلی بار پڑھائی کریں گے صبح کو، دوپہر نہیں ہوگی کہ انشاءاللہ میرا اللہ کریم، میرا اللہ ذوالجلال والاکرام وہ آپ کو شفا عطا فرمائے گا، آپ کے دل سے دعا نکلے گی. اب آپ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 2 بوتل لینی ہے، وہ پڑھائی کر کے آپ نے اس پر دم کرنا ہے. اب پڑھائی کر کے دم کر کے 1 بوتل سے آپ نے اچھی جگہ پہ غسل کرنا ہے. دوسرے بوتل کا جو پانی ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے، وہ آپ نے 7 دن تک استعمال کرنا ہے. پانی کم ہو اور ڈالے، پانی کم ہو اور ڈالے، ٹھیک ہے. اور روزانہ اس پہ 7 بار سورہ عبس و تولی پڑھ کے دم بھی کرنا ہے، پینا بھی ہے. 7 دن کے اندر ہر قسم کی رجت، ہر قسم کی بندش، ہر قسم کی نحوست، میں اس کی تعریف نہیں کروں گا، آپ اس کو استعمال کر کے دیکھ لیں. وہ ساتھی جو عرصے دراز سے عملیات کر رہے ہیں، جن کے بڑے بڑے بندشیں لگی، جن کا کاروبار ختم ہو چکا ہے، جن پہ بندشیں لگ چکی ہیں، جو پریشان ہے، کسی عامل کی تلاش میں، کسی استاد کی تلاش میں، کوئی بھی نہیں مل رہا، کوئی بھی ساتھ نہیں دے رہا، آپ یہ عمل کریں، آپ کو مزہ آ جائے گا. آپ یہ عمل کریں، آپ کو مزہ آ جائے گا. اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہمیشہ آپ جس بھی وظیفے میں ہاتھ ڈالیں اس کی صدقات دیا کریں. اس عمل میں اگر آپ 1 مرغی پہلے سے صدقہ دے دیں، وہ ذبح کر لیں، آپ کسی غریب یتیم کو دے دیں تو یہ بھی بڑی بات ہے. ورنہ اگر آپ 7 مرغیاں بڑی تکلیف میں تو کم از کم 7 مرغیاں صدقہ دے دیں، یہ غریبوں میں بانٹ دیں. اسی طرح عمل کرنے کے بعد بھی 1 مرغی صدقہ کر دیں کل صبح کو، تو انشاءاللہ آپ کا 1 کروڑ گنا اس میں زیادہ فائدہ ہوگا. اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، پہلے بھی 7 مرغیاں ذبح کر لیں، آخر میں بھی 7 مرغیاں ذبح کر لیں، پھر آپ کا مال دیکھیں کہ انشاءاللہ آپ کو کیسے شفا ملتی ہے. میں یقین کہتا ہوں کہ آپ کمنٹس میں لکھیں گے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ نے ہم جو کروڑوں عاملین پہ پھر کے تھک چکے تھے، اللہ نے یہ 1 عمل کے ذریعے ہمیں شفا دی. اس عمل کے دوران 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے، ورنہ یہ عمل بھی بے اثر ہوگا. آپ نے بقایا پڑھائی چھوڑ دینی ہے، جتنی بھی آپ پڑھائیاں کرتے ہیں وہ آپ نے چھوڑنی ہوگی، صرف 1 دن کے لیے آپ چھوڑ دیں. دوسری بات، اس دن آپ نے لہسن، پیاز، مولی یہ وغیرہ نہیں کھانے کہ آپ کی منہ سے بدبو نکلے. تیسری بات، ان دنوں اگر آپ سفید، یہ 1 دن کے لیے اگر آپ سفید لباس پہنے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا، کیونکہ سفید لباس پر شیطین کا زیادہ اثر نہیں چلتا، تو آپ کے عمل میں خلل نہیں ہوگا. باقی اس عمل میں کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. آپ کرے صدقے جا رہے کہ نہیں، اس کو شیئر کریں. میری طرف سے اجازت عام ہے، آپ کو بھی اجازت ہے، دوسروں کو اجازت دیں. میری طرف سے آپ ویڈیوز کے سننے والے ان کو ایسی اجازت کہ آپ دوسروں کو بھی اجازت دے سکتے ہیں یہ ویڈیو شیئر کر کے، ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ عظیم ہوگا. اب رزق کی بندشیں سے کیسے دور کی جاتی ہیں، اس سے جنات کا اثر کیسے دور کیا جاتا ہے، اور 1 دن میں 1 رات میں آپ کیسے کر سکتے ہیں، اس پہ اگر میں اس ویڈیو میں بحث کروں گا تو وہ مکمل لمبی ہو جائے گی. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اسی پر ہوگی. امید کرتا ہوں آج کا عمل پسند آیا ہوگا. نیکسٹ ویڈیو تک، نیکسٹ عمل تک مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.